کسی زمانے میں ایک ایسا بادشاہ حکمران تھا جس کی صفاقی اور ظلم کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا کیونکہ اس نے اپنی رعایا پر بے شمار ظلم کیے۔ اس کا دربار شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا، لیکن رعایا بھوک، غربت اور خوف کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بادشاہ کو نہ انصاف سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی عوام کی فلاح و بہبود سے۔ اس کے سپاہی ہر روز کسی نہ کسی گاؤں میں جا کر لوگوں سے زبردستی خراج وصول کرتے۔ جو انکار کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ محل کے اندر عیش و عشرت تھی، لیکن محل سے باہر بسنے والے عوام کے لیے زندگی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ بادشاہ کی شفاق طبیعت کا یہ عالم تھا کہ وہ معمولی غلطیوں پر لوگوں کو قتل کروا دیتا، اور اس ظلم میں اس کی ملکہ بھی برابر کی شریک تھی۔ لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، اور اسی بادشاہ کے دربار میں ایک ایسی عورت کا داخلہ ہوا جو نہ صرف خود بدترین چالاکی اور مکار کا نمونہ تھی، بلکہ اس کی ملاقات بادشاہ کے لیے زوال کا سبب بننے والی تھی۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک دن ایک عورت کا داخلہ ہوا جس کا نام زلیخا تھا۔ وہ بے حد چالاک اور مکار تھی اور اپنی چرب زبان سے کسی کو بھی قائل کر لینے کا فن جانتی تھی۔ اس کا تعلق کسی امیر خاندان سے نہیں تھا، لیکن اپنی چالاکی سے وہ دربار میں ایک مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زلیخا ابتدا میں بادشاہ کی ملکہ کے قریب ہو کر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی۔ بادشاہ کو اس عورت کی چاپلوسی اور مکاری میں ایک عجیب کشش محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنی باتوں سے بادشاہ کو خوش رکھتی اور ساتھ ہی ساتھ دربار میں اپنی چالاکیاں بھی چلاتی۔ آہستہ آہستہ زلیخا نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ اس کے وزیروں اور مشیروں کے خلاف سازشیں کرتی اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ کے دربار میں زلیخا کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ وہ نہایت چالاکی سے بادشاہ کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ اس کے سب سے وفادار مشیروں سے زیادہ عقل مند اور ایماندار ہے۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی عقل و حکمت کی کمی تھی۔ وہ زلیخا کی باتوں میں آتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ اپنے پرانے ساتھیوں سے بدظن ہونے لگا۔ زلیخا نے بادشاہ کے وزراء اور درباریوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جو وزیر بادشاہ کو صحیح مشورہ دیتے، زلیخا ان کے خلاف بادشاہ کے دل میں نفرت ڈال دیتی۔ وہ بادشاہ کو یہی کہتی کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے تخت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ جو پہلے ہی اپنی ظالمانہ فطرت کے سبب مشیروں کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا تھا، زلیخا کے بہکاوے میں آ گیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کو ایک ایک کر سزا دینے لگا۔ جب بادشاہ کے اطراف میں وہ لوگ نہ رہے جو اس کو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکتے، تو اس کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ زلیخا نے بادشاہ کو مزید بھڑکا دیا اور اسے بتایا کہ جو بادشاہ نرم دل ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور بادشاہ کو اس کی رعایا ہٹا دیتی ہے۔ اگر تمہیں ہمیشہ تخت پر رہنا ہے تو تمہیں ہر اس شخص کو ختم کرنا ہوگا جو تمہارے خلاف ایک لفظ بھی کہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے اپنے گورنروں اور سپاہیوں کو مزید سختی کرنے کا حکم دیا۔ ذرا سی غلطیوں پر سخت سزاؤں کا نشانہ بننے لگے۔ کسی کو تیز تہار تلوار سے کاٹا جاتا، کسی کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا اور کچھ کو بھوکے کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا۔ رعایا کی زندگی اجرین ہو گئی، لیکن کوئی بھی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ زلیخا اب بادشاہ کے مکمل اعتماد کے ساتھ سلطنت کے اہم معاملات میں دخل دینے لگی تھی۔ زلیخا نے بادشاہ کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات کو سچ ماننے لگا۔ بادشاہ اب سلطنت کے امور سے بھی غافل ہونے لگا تھا اور دن رات زلیخا کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف رہتا۔ زلیخا نے بادشاہ کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنی دولت اور طاقت بڑھانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ دربار میں اب وہی لوگ بستے تھے جو زلیخا کے وفادار تھے۔ ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو بد کردار، رشوت خور اور ظالم تھے۔ وہ سب مل کر عوام کا خون چوس رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
زلیخا کو جو چاہیے تھا وہ اسے آسانی سے مل رہا تھا۔ زلیخا کو طاقت اور دولت سے زیادہ بادشاہ کے تخت پر قبضہ کرنے کا لالچ تھا۔ اس نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا جس کے تحت وہ بادشاہ کو دھیرے دھیرے زہر دینا شروع کر دیا۔ زلیخا نے ایک ماہر زہر ساز سے ایسا زہر تیار کروایا جو آہستہ آہستہ انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ بادشاہ کو کچھ ہی مہینوں میں بیماریوں نے گھیر لیا۔ وہ پہلے جیسا طاقتور نہ رہا۔ اس کی عقل پر مزید پردہ پڑ گیا اور زلیخا نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ کے کمزور ہونے کے ساتھ ہی اس کے دشمن بھی سر اٹھانے لگے۔ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر عوام کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ سلطنت کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہونے لگی۔ کچھ جگہوں پر لوگ بادشاہ کے محل پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور کچھ جگہوں پر ظالم سپاہیوں کے خلاف بغاوت کی چنگاری بھڑک چکی تھی۔ زلیخا کو اس کا اندازہ تھا لیکن وہ اپنی سازش میں اتنی مگن تھی کہ اسے عوامی غصے کی پرواہ نہ تھی۔ بادشاہ کی کمزوری اب اس کے دشمنوں کے لیے ایک سنہرا موقع بن چکی تھی۔ زلیخا نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، اس نے اپنے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے سب سے بڑے دشمن شہزادہ ایاز سے خفیہ ملاقات کی اور اس سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا تو وہ بادشاہ کے خاتمے میں اس کی مدد کرے گی۔ ایاز جو ایک بہادر اور ذہین سپاہی تھا، اس موقع کو غنیمت جان کر زلیخا کے ساتھ سازش میں شریک ہو گیا۔ زلیخا نے بادشاہ کے محل کے اندر سے غدار تیار کیے جنہوں نے بغاوت کے دن بادشاہ کو دھوکہ دے کر محل کا دروازہ کھول دیا۔ جب باغیوں نے محل پر حملہ کیا تو بادشاہ اس وقت شدید کمزوری کی حالت میں تھا۔ اس کے محافظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور زلیخا خود دشمنوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ بادشاہ کو محل کے اندر گھسیٹ کر لایا گیا جہاں اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس عورت پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا وہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ شہزادے ایاز نے بادشاہ کو اسی کے محل کے اندر قید کر دیا اور 3 دن بعد اسے تخت سے اتار کر قتل کر دیا۔ زلیخا نے سوچا تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ شہزادے ایاز کی ملکہ بن جائے گی، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ جیسے ہی زلیخا نے محل پر قبضے کے خواب دیکھنے شروع کیے، شہزادے ایاز نے اسے زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔ زلیخا نے فریاد کی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بغاوت کو کامیاب بنا لیا تھا اور اب ایک ظالم بادشاہ کے بغیر نئی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی۔ لوگوں نے بادشاہ کی لاش کو عبرت کے طور پر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب زلیخا کو محل کے صحن میں لایا گیا تو اس کا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جو کبھی بادشاہ کے کانوں میں زہر گھول کر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتی تھی، آج خود رحم کی طلبگار تھی۔ شہزادے ایاز کے سپاہیوں نے اسے ایک لکڑی کے تختے پر باندھ دیا اور نیچے لکڑیاں رکھ دی۔ جب آگ جلائی گئی تو زلیخا نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن محل میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ جس بادشاہ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی تھی وہ مر چکا تھا اور جس رعایا کو اس نے ستایا تھا وہ اب اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے خوشی منا رہی تھی۔ زلیخا کی چیخیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ شہزادے ایاز نے محل کا کنٹرول سنبھال لیا اور اعلان کیا کہ ظلم و ستم کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس نے عوام کو یقین دلایا کہ اب ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور سلطنت میں عدل کا نظام بحال کیا جائے گا۔ رعایا جو کئی سالوں سے بادشاہ کے ظلم کا شکار تھی، اس خبر سے بے حد خوش ہوئی۔ شہر میں جگہ جگہ جشن منائے گئے، لوگ سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منا رہے تھے۔ شہزادے ایاز نے فوری ہی نئے قوانین کا اعلان کیا جس میں رشوت، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے احکامات شامل تھے۔ بادشاہ اور زلیخا کے انجام کے بعد محل کے کئی راز کھلنے لگے۔ خزانے کے کمروں سے بے شمار دولت ملی جو بادشاہ نے عوام سے لوٹ کر چھپائی تھی۔ پرانے قید خانوں میں کہیں ایسے لوگ پائے گئے جنہیں بادشاہ نے جھوٹے الزامات میں قید کر رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ بوڑھے علماء، کچھ بہادر سپاہی اور کچھ عام شہری بھی شامل تھے جو صرف اس لیے قید تھے
کہ انہوں نے بادشاہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ شہزادے ایاز نے فوری ان سب کو آزاد کر دیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھروں کو بھیجا۔ رعایا کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ہر شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر بادشاہ ظالم ہو اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے تو آخرکار اس کا نتیجہ زوال کی صورت میں نکلتا ہے۔ عوام نے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنانا شروع کر دی تاکہ آئندہ کوئی بھی ظالم بننے کا نہ سوچے اور نہ کسی ظلم کو سہے۔ ہر کوچے اور ہر چوراہے پر بادشاہ اور زلیخا کے انجام کی باتیں ہو رہی تھی۔ شہزادے ایاز نے عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت قائم کی۔ اس نے بادشاہ کے پرانے مشیروں میں صرف ان لوگوں کو دربار میں شامل کیا جو ایماندار تھے اور عوام کی بھلائی چاہتے تھے۔ اس نے بازاروں میں منادی کروا دی کہ اب کوئی ظالم حاکم نہیں ہوگا، ہر شہری کو اس کا حق دیا جائے گا۔ رعایا نے اس نئی حکومت کو قبول کر لیا اور اس کے بعد کئی سالوں تک سلطنت میں خوشحالی اور امن امان قائم رہا۔ شہزادے ایاز نے سلطنت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ ہر شخص خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا۔ اس نے قاضیوں کو اور گورنروں کو حکم دیا کہ ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، چاہے مجرم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ جو لوگ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے انہیں مکمل انصاف فراہم کیا گیا۔ خزانے میں جو دولت بادشاہ نے ناجائز طریقے سے جمع کی تھی اسے عوام کی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ جگہ جگہ یتیموں کے لیے سرائیں بنائی گئی، بیوہ کو وظائف دیے گئے اور غریبوں کے لیے فری بازار قائم کیا گیا جہاں وہ اپنی ضروریات کی اشیاء مفت حاصل کر سکتے تھے۔ رعایا جو کل تک خوف میں مبتلا تھی آج خوشحالی کا جشن منا رہی تھی۔ بادشاہ کا محل جو ایک عرصے تک ظلم و ستم کا مرکز بنا رہا تھا، شہزادے ایاز نے اسے ایک علم و حکمت کی درسگاہ میں بدل دیا۔ اب وہاں علماء اور دانشور اکٹھے ہوتے اور علم و حکمت کی روشنی پھیلاتے۔ رعایا کو تعلیم کے ظہور سے آراستہ کرنے کے لیے ملک بھر میں مدرسے کھولے گئے۔ اس اقدام نے نئے اور روشن دور کا آغاز کیا جہاں لوگ علم کو اہمیت دینے لگے۔ جو محل کبھی ظلم کی نشانی تھا آج وہاں انصاف اور نیکی کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ عوام حیران تھی کہ جو جگہ کبھی سسکیوں اور عیون سے بھری رہتی تھی وہ اب خوشیاں اور دعاؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ ظالم بادشاہ کے ظلم کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے اس کے مجسمے توڑ دیے گئے، اس کے نام کی تختیاں ہٹا دی گئیں اور اس کی یادوں کو ختم کر دیا گیا۔ شہزادے ایاز نے حکم دیا کہ بادشاہ کے ظلم کے قصے کتابوں میں لکھے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ ظالم بادشاہ کے خاتمے کے بعد سلطنت میں بے مثال ترقی ہونے لگی۔ تاجروں کو ان کا حق دیا گیا، کسانوں کو زمینوں پر مکمل اختیار ملا اور محنت کشوں کو ان کی محنت کا پورا محافظہ ملا۔ بازاروں میں پہلے کی طرح خوف و ہراس کی جگہ اعتماد اور محبت نے لے لی۔ سڑکیں محفوظ ہو گئی، ڈاکوؤں اور چوروں کا خاتمہ کر دیا گیا اور لوگ راتوں کو بے خوف ہو کر گھروں میں سوتے تھے۔ شہزادے ایاز کی حکومت عوامی فلاح و بہبود کی بہترین مثال بن گئی جہاں نہ کوئی بھوکا سوتا اور نہ کسی پر ظلم کیا جاتا۔ یہ کہانی ایک تاریخی سبق تھی کہ ظلم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ زلیخا جس نے اپنی چالاکی اور فریب سے کئی گھروں کو اجاڑ دیا تھا آخر میں خود اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا زمین بوس ہو گیا، مگر شہزادہ ایاز جس نے انصاف اور نیکی کو اپنا شعور بنایا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک نیک اور عادل حکمران کے طور پر یاد رکھا گیا۔ یہ کہانی ہر زمانے میں دہرائی جاتی رہی تاکہ لوگ یہ جان سکے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے اور عدل و انصاف ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔